الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، مدرسہ اسلامیہ حنفیہ کا یہ سالانہ جلسہ ہے. اس میں وہ طلبہ جنہوں نے اس مدرسہ میں تعلیم، حفظ کی تعلیم مکمل کی، ان کی دستار بندی ہوگی، اور جن طالبات نے درس نظامی مکمل کیا ہے ان کی دوپٹہ پوشی کی جائے. مدرسہ اسلامیہ حنفیہ عرصہ دراز سے یہاں دینی علمی خدمات پر انجام دے رہا ہے، اور تقریباً بلکہ یقیناً 50 سال سے میں اس ادارہ میں حاضر ہو رہا ہوں. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ یہاں حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضر ہوا تو یہ 1975 کی بات ہے، اور اب 2025 تو آپ دیکھ لیجئے نصف صدی اور 50 سال ہو چکے ہیں. اس ادارہ سے یہ قدیم تعلق دینی اعتبار سے ہی قائم ہوا، اور الحمد للہ اب تک یہ برابر چل رہا ہے. اور یہ دیکھ کر خوشی کہ الحمدللہ یہ مدرسہ روز بروز ترقی پر جا رہا ہے. اس میں آپ سب حضرات کی محبت، تعلق بھی شامل ہے، اور یہاں بنیادی طور پر جو تعلیم دی جا رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ یہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، اور اسلامی دینی تربیت کی جا رہی ہے. ہمارے دینی مدارس، جامعات اور دینی اداروں کا اصل مقصد بھی تعلیم اور تربیت، کہ مسلمانوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو اور بیٹیوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے اور ان کی اسلامی دینی تربیت بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دنیا میں نبی اور رسول بنا کر جو اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو آپ کی بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم نے ذکر فرمائے، یہ مقاصد جو ذکر کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، یہ وہی مقاصد ہیں جن کا ذکر حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا میں ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگی جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائے. دعائیں تو انہوں نے اور بھی مانگی، کئی دعائیں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس وقت مانگی. ایک دعا ان میں یہ بھی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب وابعث فيهم رسولا، ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج دیجیے. ربنا وابعث فيهم رسولا من انفسهم، اور وہ انہی میں سے ہو یتلو علیہم آیاتک. کس مقصد کے لیے؟ کہ وہ تیری آیات ہیں وہ ان کو پڑھ کر سنائیں. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کریں گے، تعلیم دیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت فرمائیں گے، ان کے اخلاق کی اصلاح فرمائیں گے، ان کے نفوس کا تزکیہ کریں گے. ہر طرح کی گویا باطنی جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں سے ان کو پاک کریں گے، صاف کریں گے. یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے مانگی. حق تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ہمارے نبی اور پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی مقاصد کے ساتھ مبعوث فرمایا. آپ نے قرآن پاک کی تلاوت ان پر فرمائی اور اسی طریقے پر کتاب و حکمت کی بھی ان کو تعلیم اور ان کا تزکیہ تربیت بھی فرمائی. اس لیے کہ جو جماعت، جو تلامذہ، جو شاگرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، جنہوں نے آپ کے سامنے رانوے تلمس طے کیا کہ وہ لوگ تھے اسلامی تعلیم سے بھی ناواقف تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، تزکیہ نفس اخلاق کی اصلاح بھی ان کی نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جد و جہد اور وہ نسخہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کے استعمال سے اس قوم میں اور ان لوگوں میں جو امی تھے، ان پڑھ تھے، اخلاق نام کی گویا ان کے ہاں کوئی چیز نہیں، ایک دوسرے کے آپس میں دشمن تھے، معمولی باتوں سے ان کے ہاں تنازع اور جھگڑا کھڑا ہو جاتا تھا. گویا کہ بہت سی خرابیوں کا وہ لوگ شکار تھے، اس لیے کہ وہ امی تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں جو امی قوم تھی، انپڑھ قوم تھی، جاہل قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سب سے عظیم الشان نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ علیہ السلام نہ صرف یہ کہ نبی و رسول بلکہ آپ تو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، تمام انبیاء کے آپ سردار، تمام رسل کے بھی آپ سردار. اور پھر یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اعتبار سے تمام کمالات کا جامع اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور اس قوم میں بھیجا جو امی قوم تھی.
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ جب استعمال فرمایا، کون سا نسخہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ کیا تھا، اس کے اجزاء کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم، تزکیہ نفوس، یا آپ اگر مختصر طور پر سمجھیں، خلاصہ اس کا اگر آپ نکالیں تو دو ہی چیزیں ہوں گی، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس لیے بھیجا؟ تعلیم اور تربیت۔ تو یہ نسخہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں استعمال اس قوم پر کیا تو وہ قوم جو ہے اس میں کیا انقلاب آیا، کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اکبر نے غالباً اسی کے لیے اکبر الہ آبادی مرحوم نے شاید یہی کہا ہے نا، اکبر الہ آبادی نے کیا کہا کہ یہ انقلاب اس قوم میں ایسا آیا کہ وہ کیا تھے اور پھر کیا بن گئے، اور میں درپیشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، درپیشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود لگے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود لگے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انقلاب اس قوم کے اندر پیدا ہوا۔ اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام، کم و بیش 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جماعت تیار ہوئی، پاکیزہ جماعت، مقدس جماعت، معصوم نہ تھے لیکن محفوظ جماعت۔ ایسی جماعت اللہ نے تیار فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت کے نتیجے میں، رشک ملائکہ، اور فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند، جس کے تم پیچھے چلو گے، جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ جماعت تیار ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھیے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل، سید الصحابہ، افضل الصحابہ، انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین کی دھرتی پر سب سے عظیم ہستی جو ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر ہے، عمر بن الخطاب، اور حضرت عمر وہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اللہ سے مانگ کر لیا، ان کے بارے میں دعائیں ہو رہی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، شوکت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، کس کے ذریعے سے؟ عمر بن الخطاب، خاص طور پر عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اللہ نے دعا قبول فرما لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں میں آ گئے۔ پھر وہی عمر، ان کو کہاں تک پہنچے ہیں، وہ کیا مقام ان کو عطا کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اعلان فرما دیا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت تک نیا نبی، لیکن اگر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آتا، نبوت کا دروازہ کھلا، کوئی نبی اگر بنتا میرے پاس
تو اللہ تعالیٰ عمر کو جو ہے وہ نبی بنا دے. اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا اور محبت کا مقام ان کو عطا فرمایا. اتنی بڑی عظیم ہستی اور شخصیت. قلب میں الہام اور القاء ہو رہا ہے ان کے کس چیز کا؟ ان باتوں کا القاء قلب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بعد میں گویا قرآن پاک کی آیات پر کس مقام تک آپ دیکھیے وہ پہنچ رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ اور دیگر صحابہ بدر میں شریک ہونے والے کئی چھوٹے صحابہ، حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ، علاوہ یہ کیا انقلاب ان میں پیدا ہوا اور کیسے ہوا؟ وہ انقلاب کتاب کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم اور سب کے نفوذ سے پیدا ہوا ہے. یہ نسخہ استعمال ہوا. اب سمجھیے یہ بات. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور مجتہد بھی، مستقل ایک مذہب کے وہ امام مالکی مذہب جو کہنا جاتا ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی. اگرچہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے، ان کا خیال یہی ہے، ان کی تحقیق یہی ہے کہ یہ امام مالک میں نہیں بلکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات فرمائی. کیا کہ لن يصلح آخر هذه الأمة لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. یہ جو امت محمدیہ ہے، علی صاحب الصلاۃ والتحیات فی کل بکرۃ وعشیہ، یہ جو امت محمدیہ ہے، اس امت محمدیہ کے جو افراد مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آج ہم میں ہر طرح کی خرابی موجود ہے. ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ کس نسخے سے ہوگی؟ کس طریقے سے ہوگی؟ کیا دوا استعمال کرنی ہوگی یا کیا ہمیں عمل کرنا ہوگا جس کے نتیجہ میں ہماری اصلاح ہو؟ تو امام مالک کے امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. امت کے ان افراد کی اصلاح کے لیے بھی وہی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا جو امت کے پہلے افراد کی اصلاح کے لیے استعمال ہوا تھا. اور وہ وہی نسخہ ہے. کون سا؟ کتاب اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفوس. اس نسخہ کے استعمال کرنے سے اصلاح ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن پاک سے تعلق کی ضرورت ہے. آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہو؟ بولو، بولتے نہیں کیا گونگے ہو؟ ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ اور سے بولو. اور آنے کریم سے قرآن پاک سے ہمارا تعلق ضروری ہے. اور وہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں، قرآن کریم کو ہم اور پھر اس کی تلاوت ہم قرآن پاک کی کریں. اور اس کے بعد سیکھیے گا اس کے ساتھ اس کے بعد کیا کہ ہم صرف قرآن پاک کو یہ نہیں کہ بس تلاوت کر لیں اور اس کو دیکھ لیں، زیارت کر لیں یا اس کو صرف پڑھ لیں یا حفظ کر لیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اپنے گھر کی جگہ پر ایک عظیم چیز ہے، عظیم نعمت ہے، لیکن اس سے آگے بھی چلنا ہوگا. اگر کہ پہلا درجہ یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کے الفاظ کو سیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں آ جائے، دیکھ کر ہم قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں. یہ ہے کہ وہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو حفظ کر سکیں، حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کہ تلاوت کے بعد جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ ہم اس کے بعد جو ہے کیا ہے کتاب اللہ میں قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے اور اس قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر اور توضیح کیا ہے.
ہمارے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ کرام نے، تابعین اور تبع تابعین اور مشہور صحابی بھائی، ان لوگوں نے قرآن کریم کی کیا تشریح فرمائی، کیا تفسیر فرمائی، ہر آیت کے بارے میں ہم سوچیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو سیکھنا ہوگا، یہ بھی سیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن پاک، غور کیجیے بات کو سمجھیے، قرآن پاک مطالعہ کی کتاب نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ بول نہیں رہے اللہ، بولو نا زور سے، سارے اللہ، کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن کریم. تو قرآن کریم جب کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی کا کلام، قرآن پاک مطالعہ سے ہمیں کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ اگر قرآن کریم مطالعہ سے سمجھ میں آتا اور زبان جاننے سے سمجھ میں آتا، عربی دانی کی بنیاد پر قرآن کو اگر سمجھنا آسان ہوتا یا سمجھا جا سکتا قرآن کریم، تو پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پڑھانے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے، اس کی تشریح، توضیح اور تبیین کے لیے اپنے نبی اور پیغمبر کو نہ بھیجا. اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال چاہیے، اور 40 سال کے بعد آپ پر بلی نازل ہوئی ہے پہلی وہی ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قرآن مطالعہ کی کتاب نہیں، خود سمجھنے کی کتاب نہیں. خود تو وہ لوگ نہیں سمجھ سکے جن کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی. کیونکہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں. یہ لسان عربی کی مبین، قرآن کریم کی زبان عربی زبان. تو جن لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، گھٹی میں جن کے عربی تھی، اعلیٰ درجے کے جو فصیح اور بلیغ کہلاتے تھے، اس دور کے وہ فصحاء، ادباء، بلغاء، جن کو اپنے کلام پر ناز تھا، وہ قرآن کریم کو خود مطالعہ سے نہیں سمجھ سکے. تو آج سے کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مطالعہ سے کبھی سمجھ لیں گے قرآن پاک؟ ابھی آپ مجھ سے پہلے یہ سن رہے تھے سورۃ الکوثر کے بارے میں، سن رہے تھے؟ کون سی سورت؟ سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر کا ابھی آپ نے سنا مضمون کچھ. جب یہ سورت نازل ہوئی، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک، یہ آیت ہے. تو ایک صحابی نے اسی سورت کو لکھا اور بیت اللہ کی دیوار پر اس کو آویزہ کر دیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نیچے لکھ دیا ان شانئک. کسی نے بھارا دیا اس کو وہاں آویزہ کر لکھا اس انداز سے. آگے خالی جگہ، آگے جگہ خالی. نشانیہ کا ہوا لفظ کے بعد سے کوئی آیت تھی ہی نہیں، آیت آگے جگہ خالی. اب وہاں کے جو لوگ تھے، ان کی اصل زبان، مادری زبان عربی زبان تھی، جو بڑے فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، اور زبان کے بڑے ماہر تھے، شناور تھے. صحابہ علماء میں ان کا ایک مقام تھا. دیکھ رہے کیا لکھا ہوا؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہم کو اس جیسا کوئی جملہ بنا لیں، کوئی آیت بنا لیں، لکھ دیں وہاں پر. جو سب سے بڑا ان کا ماہر ترین شخص کا فصیح ہو بلیغ، ان کا استاد، اس نے بھی بہت دیکھا، بہت غور کیا. خالی جگہ پر اس نے لکھ دیا لیس ھذا من کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں، خالی کا کائنات.
تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک. تو اس کلام کو سمجھنے کے لیے فقط عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں. اگر عربی زبان بھی آنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان بھی سیکھو. میرے خیال یہاں تو سارے عربی دان ہی بیٹھ گئے ہوں گے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے مسلمان بھی تو کمال ہی کرتے ہیں نا، وہ عربی زبان کی طرف توجہ ہی نہیں ان کی بہت کم ہے، اگر ہے بھی صحیح تو بہت کم. ہاں انگلش البتہ یہ ہے کہ وہ کافی لوگ انگلش جو ہے وہ جانتے ہیں، خاص طور پر ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تو بولنے سے پہلے ہی ان کے داخلے ہو جاتے ہیں. کہاں داخلے ہو جاتے ہیں؟ وہ انگلش میڈیم بولتے کیوں نہیں گھوم رہے ہو کیا؟ انگلش میڈیم میں داخلے کے ہو جاتے ہیں. ابھی انہوں نے بولنا شروع نہیں کیا، اس لیے کہ پھر داخلہ مشکل ہو جائے گا، بعد میں مسئلہ بنے گا. تو ابھی سے ان کو داخل کرا دو. تو اب ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، ان کو کیا پتہ کسی بات کا. جو ان کو سکھایا جائے گا وہی بولے. جو آپ ان کو سکھائیں گے، وہ ابھی چند دن پہلے کی بات، چھوٹا ایک بچہ، تو میں نے کہا ہاں بھی کیا دن ہے آج؟ کیا رہے کہ جی سنڈے. بتاؤ سنڈے کو کیا کرنا؟ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بتاؤ یار میں انگلش نہیں جانتا، بتا دو جو بتانا. اتوار ہی کو کہتے ہیں نا. تو وہ کہنے لگا کہ سنڈے. میں نے کہا سنڈے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس بچے سے یہ کہا، میں نے کہا سنڈے بیٹا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، مجھے تو سنڈے کا پتا ہے. سنڈے کا تو معلوم ہے مگر اس کے ترجمے جیسے آپ کو ماشاء اللہ دونوں باتوں کو پتا ہے، انگلش کی اردو بھی. تو اب دیکھیے ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، جب یہ صورتحال ہو جائے کہ ان کو دنوں کے نام تک بتا رہے ہیں، ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ کیا عالمون شریعہ، وہ کچھ بھی جانتے ان کو تو یہ پتا ہے کہ سنڈے اور منڈے اور وغیرہ وغیرہ. کیونکہ میں پورے طور پر یہ نام نہیں آتے 7 دنوں کے لیے. اسی طرح مہینوں کے نام محرم الحرام ہے، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. وہ تو اپنے طور پر جنوری اور فروری، مارچ اور اپریل، وہ تو اس چکر میں ہوتے ہیں. تو جب ہم اپنے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ عربی نہیں آنی چاہیے، عربی بھی آئے گی، اس کی وجہ سے کار سیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا تعلق سب سے پہلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ قرآن کریم کے ساتھ. قرآن کریم سے آپ سیکھیے، ان کے الفاظ صحیح پڑھیے، اس کا ترجمہ سیکھیے. کتاب و حکمت کی جو تعلیم ہے وہ اب اہل علم سے، علماء سے جو کتاب و حکمت کی تعلیم جن کے پاس موجود ہے ان سے حاصل کرتے ہو باقاعدہ پڑھ کے، کیونکہ مطالعہ سے تو نہیں آئے. اس پر مجھے وہ بات یاد آ گئی، آپ کو بھی سنا دوں کہ ایک صاحب جو ہے وہ ملازم تھے کہیں کسی محکمے میں، وہاں سے وہ خیر سے وہ ریٹائرڈ ہو گئے. ریٹائرڈ کا مطلب یہ ہے کہ محکمے نے ان کو کیا کر دیا، پالشیت آپ کی چھٹی آپ جائیے. اب انہوں نے کچھ عرصہ محنت کی، کیا کی محنت کی ہوگی. اب وہ اس کے بعد پھر علامہ اقبال کے پاس، علامہ اقبال کے زمانے کی بات، ان کے پاس وہ حاضر ہوئے، ملاقات کی اور کہنے لگے کہ سر میں جو ہے قرآن پاک کی میں نے تفسیر لکھی ہے اور آنے پاک کی تفسیر میں نے لکھی ہے، تو آپ ذرا اس کو دیکھ لیجیے اور اس پر کچھ لکھ دیں آپ. کیونکہ بڑی شخصیت تھی نا علامہ اقبال کی، وہ اگر تائید تصدیق لکھے تو ذرا لوگوں کو یہ ہوگا کہ بھی اقبال نے بھی اس کی تائید کر دی ہے، تو یہ کتاب ہمیں لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے. علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ بھائی رکھ جاؤ، پھر جہاں رکھو میرے پاس وقت ڈال کے میں اس کو دیکھوں گا، پڑھوں گا اس کو.
کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئے گے. کون؟ تو وہی مفسر صاحب. اقبال نے کہا کہ بھائی آپ نے جو مجھے کتاب دی، آپ جو دے کر گئے تھے یہاں پر، میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو پڑھا ہے، تو مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. کیا ہوا؟ فائدہ ہوا، اور بہت فائدہ ہوا مجھے. تو وہ بڑا خوش ہوا، اس کا دیکھیے میری محنت تو کام آ گئی کہ علامہ اقبال کو بھی فائدہ ہوا، اس سے فائدہ ہوا. اقبال کہنے لگے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا، تمہاری اس کتاب سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کربلا میں شہید ہوئے، خاندان میں شہید ہوئے. معلوم ہے نا آپ کو؟ یا یہ بھی نہیں معلوم؟ کیا کیوں آپ ساتھ ہیں وہاں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں سمجھتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مظلوم، لیکن تمہاری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اپنی رائے کو بدلنا پڑا. اب پڑھا، اب میری سمجھ میں یہ آیا تمہاری کتاب پڑھ کر کہ سب سے زیادہ مظلوم اللہ تعالیٰ کی کتاب. سبحان اللہ کی بات. تو سب سے انا للہ کا ہو اس پر، انا للہ و انا الیہ. لوگ چارے کو نہیں پتا ہوتا، بھی وہ اپنے خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں مرضی کو کہہ دیا. انا للہ کی جگہ سبحان اللہ کہہ دیا، اور سبحان اللہ کی جگہ پر انا للہ کہہ دیا، کہیں الحمدللہ کہہ دیا. بہرحال کہنے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک مظلوم، اس لیے کہ جو آدمی کسی بھی محکمہ سے، زراعت کا محکمہ اور کوئی اور محکمہ، صنعت کا محکمہ، یا کسی بھی عہدے پر وہ فائل ہونے کے بعد جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ چلو جی وہاں سے تو ہم فارغ ہو گئے، تو آخرت کا بھی سوچ لیتے ہیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر لکھتے ہیں. حالانکہ ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، زبان نہیں ہوتا قرآن پاک کی زبان کیا. بس دائیں بائیں سے اردو تراجم دیکھ لیے، اردو کی لکھی ہوئی تفسیریں دیکھ لی، اس کو سامنے رکھ کر کے ایک جو ہے وہ منغوبہ اپنے خیالات کا تیار کر دیا، اور نام تفسیر کا اس کو نام دے دیا. حالانکہ وہ تو نہیں سمجھتے چیز کو کیا ہے. تو وہ جو علمہم الکتاب والحکمہ میں دوسرا درجہ یہ ہوگا کہ قرآن کریم کو ہم سیکھیں کیا ہے اللہ کے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت فرمائی صحابہ کرام کے ساتھ. اس کو بھی سیکھنا ہوگا. مطالعے سے بھی چیزیں نہیں آیا کرتی، اس کو سیکھنا ہوتا ہے باقاعدہ طور پر. لیکن آج لوگوں نے یہ تماشا بنا دیا کہ سوشل میڈیا سے تعلق قائم کر لیا. اور مشکل سے ہی بچا ہوگا جس کا وہاں تعلق نہ ہو، کس سے؟ سوشل میڈیا سے. اور وہاں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے، جو اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. وہاں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ملحدین بھی آ رہے ہیں، بے دین آ رہے ہیں، فاسق و فاجر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور آزاد خیال طبقہ ان کا زیادہ تسلط ہے سوشل میڈیا پر، جنہوں نے خود بھی قرآن کریم کو باقاعدہ کسی استاد سے نہیں پڑھا، تعلیم قرآن پاک کی کسی استاد سے نہیں کی، انہوں نے حاصل کی، اور قرآن پاک کے جو علوم ہے انہوں نے علوم کو نہیں پڑھا. لیکن یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ. تو ان سے بچنے کا یہی ذریعہ طریقہ ہے کہ اللہ سے، ان لوگوں سے جنہوں نے قرآن کریم کو باقاعدہ سیکھا اور پڑھا ہے، قرآن پاک کو سے ہی پڑھا جائے، اور انہیں سے سیکھا جائے قرآن کریم کو، جو قرآن پاک کو احادیث ترجمہ کی روشنی میں اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں اور تمام تابعین کے اقوال کی روشنی میں قرآن پاک کی جو تفسیر اور تشریح اور توضیح. اور تیسرے درجے پر جو بات ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ،
تزکیہ بھی ضروری ہے. انسان کے جو اخلاق ہیں ان کی جب تک اصلاح نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی عطا فرمائی امت کو اور ان کی تربیت بھی فرمائی. اللہ کے بندوں تربیت کے بغیر تو بات بنتی ہی نہیں ہے. اس لیے اصلاح نفس کی اور تزکیہ یہ انتہائی اہم ترین چیز. انسان کے اندر غصہ ہے, انسان میں بڑائی کا بھی عنصر ہے, تکبر کی حالت. وہ کہتا ہے میرے جیسا سب کچھ ہے ہی, ہم سب سے بڑے, ہم سب سے بڑے. اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کس بات میں بڑے ہیں, حماقت میں ہیں, صفاحت میں ہیں, علم میں ہیں, عمل میں ہیں, کس بات میں بڑے. انسان کا دباؤ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. غصہ بھی ہے, بے جا غصہ, حسد, بغض ہے, کئی قسم کی بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو کرانے سے ہوگی نا اصلاح, گھر میں بیٹھنے سے تو نہیں ہوتی. اس کے لیے مجاہدہ بھی ہے, مشقتیں بھی ہے, محنت بھی ہے, کچھ ریاضتیں بھی ہیں. بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. اب یہ تو نہیں کہ بالکل ہی کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ چیزیں بھی انتہائی اہم. اخلاق کی اصلاح جب ہوگی باتیں کی, روحانیت قلب میں پیدا ہوگی, قلب کے اندر جلا پیدا ہوگی. آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ایک نماز وہ ہے جو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں, اور ایک نماز وہ ہے جو ایک عالم ربانی, عالم ربانی اور عالم ربانی جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے, وہ پڑھتا ہے. تو زمین و آسمان میں آپ کو فرق نظر آئے گا اگر تزکیہ ہو جائے. تو یہ اہم چیزیں, چند چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں. اصل بتانا مجھے یہ تھا کہ ان مدارس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے, ان کا نصاب کیا ہے, اس کو سلیبس کہتے ہیں آپ لوگ, کیا وہ یہی تو ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم, یہی ان کا سلیبس ہے مدارس کا سب کا. قرآن پاک کے حفاظ, قرآن پاک کے قراء, عالم با عمل, صالح اور متقی اور نیک لوگ, تربیت یافتہ اور پرہیزگار, یہ مقصد ہے. یہاں ان لوگوں کو تیار کرنا ہوتا ہے مدارس کے اندر, اور یہی ان مدارس کا اصل مقصد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک کے مقاصد سے ہے یہ سب چیزیں. اور جو میں نے حدیث پڑھی اس میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, انما بعثت معلما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. آپ نے خود کس سے علم حاصل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے علم حاصل کیا بتائیے؟ اللہ تعالیٰ. کس سے؟ اللہ تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ کی تربیت کس نے فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ آپ خود فرما رہے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی, اللہ نے مجھے علم عطا کیا, بہترین علم مجھے عطا کیا. وأدبني ربي فأحسن تأديبي, اللہ نے میری تربیت کی جو فرمائی وہ بہترین تربیت فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما بعثت معلما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. کائنات کے معلم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بہرحال آخر میں یہی بات عرض کروں گا, اتنا بڑا یہ عظیم اجتماع, بڑا اجتماع ہے اور عظیم اجتماع. آپ حضرات کہاں سے تشریف لائے ہوں گے, الحمدللہ آپ کے آنے سے بھی بڑی خوشی ہوئی. تو میں یہ پیغام آپ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کہ ان مدارس کو بدل کیجیے, ان سے فائدہ اٹھائیے, اور خود بھی اپنی اولاد کو قرآن کریم کے ساتھ, دین کے ساتھ آپ جوڑیے. یہی چیزیں ہمیں آخرت کو کام آنے والی. دنیا کے ساز و سامان, دنیا کی مال و متاع, دنیا کی جو ریل تیل, یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں وہاں کام نہیں آئے گی. اور پھر ویسے بھی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے, مسلمان ہے, کہ دنیا کا جو قیام ہے اور یہ سارا جو کچھ بھی نظم ہے اور نظام ہے یہ سب عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. یہاں سے باہر ہمیں ایک جانا ہوگا. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو روشن کریں. مستقبل سے میری مراد کیا ہے کہ جو آنے والی زندگی ہے, جو دائمی زندگی ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے,
اس کے لیے ہم تیاری کریں، وہ مستقبل ہے ہمارا، اس کو ہم روشن تبھی کر سکیں گے جب ہم دین پڑھیں گے، دین کو سیکھیں گے، دین کی تعلیمات پر ہمارا عمل ہوگا۔ اور ایک بات یہ میں ضرور آپ سب سے گزارش کروں گا، جتنے بڑے حضرات تشریف رکھتے ہیں، کہ بھائی آج سب سے بڑا جو چیلنج ہے ہمارے سامنے وہ کیا؟ وہ ہے ہمارے اولاد کا مسئلہ، اولاد کے دین کا مسئلہ، اولاد کی زندگی کا مسئلہ، کہ آج ہماری اولاد کدھر جا رہے ہیں، یا ہم ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا اس تعلیم و تعلم کا، کیا نتائج مرتب ہوں گے اس طرز عمل پر جو آج ہمارا طرز عمل اولاد کے ساتھ ہے، یا اولاد کو جو ہم تعلیم دلوا رہے ہیں اور تربیت ان کی کروا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مت سمجھنا کہ بھی جو چاہے پڑھا دے، جیسے چاہے ہم تربیت کرا دیں، بس ڈگری ان کے پاس ہونی چاہیے، یہ ایم اے ہے، یہ ایم فل ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، اور یہ فلاں عہدے پر ہے، اور اس عہدے فلاں عہدے پر ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول میں نہ پڑھیں، آپ کالج نہ پڑھیں، آپ یونیورسٹی میں نہ بھیجیں، نہیں، آپ اگر ضروری سمجھتے ہیں تو آپ پڑھائیے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ہو کر وہ ترقی کرے، نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو کہ کہا جائے یہ مسلمان، یہ دیش کی شرمان یہود، یہ نہ ہو جائے۔ آج یہود و نصارہ ہم پر جو غالب، فلسطین کا جو معاملہ، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کیا کہ مسلمانوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر پورے دین پر وہ عمل پیرا ہو تو یہ حالات نہیں ہوں گے۔ ایک اکبر نے شاید کہا ہے، اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشان سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ۔ آج ہم سب اس بات کی تجدید کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنائیں گے، سنت کا ہم اتباع کریں گے، اور یہی پیغام آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بھی ہے کہ اولاد کے لیے بھی آپ کو اس بات کریں گے۔ تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ سارے آپ کھڑے کرو نا، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔